اگر سسٹم فیل ہو چکا ہے تو محسن نقوی صاحب خود استعفیٰ دے دیں. میں ہمارے پارٹی کے آئین میں خود بھی سرائیکی صوبہ ہے، اس ٹھیک ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے اور قرض ہم لیں گے. پاکستان میں ایک دفعہ پھر نئے صوبوں کی بات گش شروع ہو چکی ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ مسائل کا حل ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں. میرے ساتھ اس وقت ANP کے سینیٹر حاجی ہدایت اللہ صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا واقعی نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں. تمام تر گفتگو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے. حاجی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ملک جو ہے وہ کولیب کر چکا ہے. کیا واقعی ملک کولیب کر چکا ہے؟ پہلے سے ہمارا موقف اس کے اوپر آ چکا ہے اور اب بھی ہمارا وہی سٹانڈ ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر سسٹم فیل ہو چکا ہے تو محسن نقوی صاحب خود استعفیٰ دے دیں. پہلے تو اس کا پورا سسٹم اس کے ارد گرد گھومتا ہے. وزیر اعظم کے بھی ایسے ہے کہ بعض چیزیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وزیر اعظم کو اسے بے خبر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو اخلاقی یہ بات بنتی ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، اور اگر پھر وہی مطلب ہے کہ اس کے بعد صحیح ہے تو پھر باقی اس کے بعد حکومت استعفیٰ دے دے جو بھی ہے اس ملک میں. تو میرے خیال میں اصل میں ان کا اگر صوبوں کے زیادہ کرنے سے یا صوبوں کو بڑھانے سے یا اس کو ڈیوائڈ کرنے سے، ملک کو تقسیم کرنے سے یہ کچھ اچھائی ہو سکتی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بتا دے کہ اس سے کون سی اچھائی آئے گی. ہمارے خیال میں اب تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے ہمارے مطلب ہے کہ پنجاب میں بہت بڑی آبادی ہے. اگر وہاں پہ سرائیکی کا پورا ہمارے آئین میں خود بھی سرائیکی صوبہ ہے. آئین میں ہمارے پارٹی کے آئین میں خود بھی سرائیکی صوبہ ہے، اس کا تنظیم بھی ہے. صوبے کو الگ بنایا جائے یہ ہاں یہ پہلے سے بھی ہم نے ولی خان بابا کے وقت سے اس وقت سے سرائیکی صوبہ الگ ہے. تو میرے خیال میں بہاولپور یا سرائیکی یا ملتان ڈویژن یہ کیونکہ دور دراز کے ان کے علاقے آبادیاں بڑھ چکی ہیں تو پنجاب کو چاہیے کہ اس کو اپنا وہ دے دے اور ڈیوائڈ کرے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں تو پہلے سے ہمارے اضلاع اتنے ہیں کہ اور آبادی اتنے ہے کہ وہ ایک صوبہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چلو ایک صوبہ 4 5 10 میں بانٹ لیں تو ایک ضلع بن جائے گا. تو اس کا اپنا آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا. اس کا چیف منسٹر ہوتا ہے، اس کا گورنر ہوتا ہے، ان کے اور سٹاف ہوتے ہیں، انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے. تو اگر ایک انتظامی ڈھانچہ کے لیے آپ خرچ لگائے تو کتنا یہ ملک تو اس کے متحمل نہیں ہو سکتا. مزید اگر لوگ اٹھ جائے ان کے خلاف کوئی گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، احتجاج پہ آ جائے تو پھر بھی ملک کا نقصان ہے. اور پھر ہمارا یہی بات ہے کہ ہمارے یہ پارٹی کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ مہربانی کر کے صوبوں کو اپنا حق دے دو. جو وسائل ہے ان کو ان کے اختیار دے دو. ان لوگوں کو اس صوبوں کے اس وسائل پہ اختیار دے دو تاکہ وہ اپنے جو اس کے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو صوبہ مثلا کہ میں خیبر پختونخوا کے بعد چونکہ میرا تعلق ہے خیبر پختونخوا سے تو میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا. وہاں پہ بجلی ہے، وہاں پہ گیس ہے، وہاں پہ آئل ہے، مطلب ہے کہ وہاں پہ معدنیات ہے، وہاں پہ سب سے بڑا ٹوبیکو ہے. تو میرے خیال میں ٹوبیکو سس کے حساب میں صوبے کو اگر اپنا حق صحیح مل جائے تو میرے اس دن آپ نے کہہ دیا کہ 40 کروڑ روپے کا سگریٹ جو ہے نا وہ یہاں سے اسمگل ہوتے ہوئے ہم نے پکڑ لیا. خود موٹر پولیس نے اور انہوں نے کہا تھا، اس کے اوپر کمیٹی نے پھر احتجاج بھی کیا ہے. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ حق دیا جائے مائنس کے اوپر یہ سارے تو میرے خیال میں یہ اپنے صوبے کے لیے ان کے دوسروں جگہوں سے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، لیکن یہ اختیار دیتا نہیں. ابھی وہاں پہ دہشت گردی ہے سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. تو دہشت گردی سے جو لوگ متاثر ہو گئے وہ وہاں کے لوگ تھے. وہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، دوسری صوبوں میں جاتے ہیں. وہاں پہ روزگار نہیں ہے، وہاں پہ کاروبار ختم ہو چکا ہے، وہاں پہ نوجوان جو ہے نا وہ لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. تو باقی بعد میں صوبے کا اگر کوئی ضرورت پڑ گیا تو بات کی بات ہے.
ہاں صاحب، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، 25 کروڑ آبادی ہو گئی ہے اور ان مسائل کا ایک ہی حل ہے، نئے صوبے بنائے جائیں، نئے یونٹ لگائے جائیں تاکہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور نئے انتظامی ڈھانچے بنیں گے، اس سے پھر صوبے بنیں گے اور ساتھ ساتھ ملک بھی ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور قرض ہم لیں گے اس کے لیے، پھر اس کے ڈھانچے کے چلانے کے لیے تو پھر اور قرضہ لینا پڑے گا۔ تو ملک پہلے سے کافی مقروض ہے، تو مزید کوئی یہ تو عجیب سی بات ہے۔ میرے سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ اخراجات بڑھاؤ تو ملک ترقی کرے گا۔ تو اخراجات بڑھائے گا، نوکریاں اسی میں دے دے، اپنے صوبوں میں نوکریاں، اب وہی چیزیں جو آپ ڈیوائڈ کر کے دیتے ہیں تو اس میں دے دے، آپ نکالے۔ اور مطلب ہے کہ باقی جو نوکریاں آتے ہیں وہ تو میرے خیال میں کوئی بھی اپنے قابلیت کی بنیاد پہ اس کے اوپر بندے نہیں لیتے ہیں۔ نوجوان ڈگریاں لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے بک ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر توجہ دے دے تاکہ جو قابل لوگ ہیں وہ آگے بھی آ جائے، ملک کا خدمت بھی کرے اور ان کو اپنا حق بھی ملے۔ ہاں صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔